بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. میں دینی اور ایمانی بھائیوں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے 28ویں پارے کی سورۃ التحریم کی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ مزید برآں ان پر سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ نے جس چیز کا انہیں حکم دیا ہے ان میں ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کر گزرتے ہیں۔ یہ آیت بڑی چونکا دینے والی ہے۔ ایک مرتبہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو اپنی خطابت کا موضوع بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا اس بات کا کہ جو چیز بار بار سامنے سے گزرتی ہے، جس چیز پر نگاہیں بار بار پڑتی ہیں، تو آٹومیٹک اس چیز کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے، اس چیز کی وقعت کم ہونے لگتی ہے، تو میں کہتا کہ اسے جلی حروف سے لکھ کر دیواروں پر آویزاں کر دیا جائے، مسجدوں کی دیواروں پر چسپاں کر دیا جائے۔ اس آیت کی شروعات ہی ماضی کے صیغے سے ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا المسلمون بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کے لیے خطاب کیا گیا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو خود ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے۔ وہ صحابہ کرام اور وہ مسلمان جن کے بارے میں اللہ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دیا، جن کو سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں جنت کی دے دیا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گئے جو مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور جو صدق و اخلاص ان کے دل میں تھا اللہ نے ان کو جان لیا، تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا اور فتح مبین سے نوازا۔ تو اس آیت کے مخاطب سب سے پہلے صحابہ کرام تھے، عشر مبشرات تھے، تمام صحابہ کرام جو سند یافتہ تھے، دنیا ہی میں اللہ نے ان کو سند عطا کر دیا تھا، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، تو ایسے صحابہ کرام بھی مخاطب تھے۔ تو کیا نعوذ باللہ وہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ اپنے بچوں کو جہنم کے حوالے کر دیں، جہنم کی آگ کے حوالے کر دیں؟ نعوذ باللہ بالکل نہیں چاہتے تھے۔ آخر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب اور کیا ہو سکتا ہے اس کے سوا کہ ایسے اسباب سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے اولاد کو بچایا جائے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں، جہنم کی آگ جن سے لازم ہو جاتی ہے۔ مثال کی جسے ہم فقہ اسلام میں اسباب معدیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کو ایسی دوائی دے رہا ہے جس کے نتیجے میں موت یقینی ہے، ہلاکت یقینی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ قانون بھی، حکومت بھی یہی کہے گا کہ وہ قاتل ہے، ڈاکٹر صاحبان بھی، حکیم صاحبان بھی، سبھی شخص یہی کہیں گے کہ وہ قاتل ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب سے اپنے آپ کو، اپنے عیال کو بچایا جائے جو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ آج صورتحال یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں آج جو نظام تعلیم نافذ ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، وہ ایک سیکولر نظام تعلیم ہی نہیں، بلکہ ایک مخصوص متعین نظام تعلیم، دی پازیٹیو سسٹم آف ایجوکیشن لاگو ہے۔ ہندو میتھالوجی کی تعلیم دی جا رہی ہے، ہندو دیومالا کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس سے ہمارے بچوں کے عقیدے پر اثر پڑتا ہے، عقیدہ توحید کے منافی کام کروائے جاتے ہیں، عقیدہ توحید کے منافی تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کی فکروں کو مسموم کیا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو مسموم کیا جاتا ہے، اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج واقعات آپ سنتے ہیں
کہ فلاں جگہ اتنے لوگ مرتد ہو گئے، آخر وجہ کیا ہے، مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو ان کے حال پر، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور ہم نے کوئی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، مکتب کا یا کوئی مخصوص الگ سے کوئی انتظام نہیں کیا دینی تعلیم دینے کا، تو ظاہر بات ہے ان کو اپنے حال پر چھوڑنا ہے، ان کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہے، جس سے ایمان کا خطرہ ہے اور ان کا ایمان محفوظ نہیں رہ پائے گا، ان کا ایمان سلامت نہیں رہ پائے گا۔ تو اس کا وبال کن پر پڑے گا؟ ہم پر اور آپ پر پڑے گا۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس آیت کے مخاطب کون ہوگا؟ ہم اور آپ ہوں گے۔ اسی لیے کہا گیا اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایسے اسباب سے بچاؤ جو جہنم جس سے لازم ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ جس سے واجب ہو جاتی ہے، تو ایسے اسباب سے بچاؤ۔ تو ایسے اسباب کیا ہیں؟ ایسی تعلیم دی جائے، ایسی تربیت کی جائے اپنے بچوں کی جس سے ہمارے بچے کی فکر صحیح رہے، اسلامی فکر میں ان کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اپنے آپ کے جو بھی ماتحت ہیں، آپ کے تحت جو بھی رہنے والے ہیں، اہل و عیال، گھر والے، بال بچے، بیوی، سبھی اس آیت میں شامل ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم کی آگ سے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنے بچوں کی صحیح پرداخت نہیں کی، اپنے بچوں کی صحیح پرورش نہیں کیا، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیا، دینی تعلیم نہیں دیا، میں یہ نہیں کہتا آپ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائیے، آپ پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، لیکن الگ سے اگر آپ نے ان کے لیے انتظام نہیں کیا، دینی تعلیم نہیں دیا جس سے ایمان کو بچانا فرض ہے، جس سے ان کا ایمان محفوظ رہ سکے، جس سے ان کا عقیدہ محفوظ رہ سکے، اگر آپ نے اس چیز کا انتظام نہیں کیا تو اس کا وبال ہم پر اور آپ پر پڑے گا، گارجین پر پڑے گا، والدین پر پڑے گا، سرپرستوں پر پڑے گا اور ان کے پیرنٹس پر پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے عیال کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اور ہم یہ سمجھ لیں، سوچ لیں کہ جس طرح ہم یہاں دنیا میں بچ جاتے ہیں کسی بہانے سے، کسی حیلے سے، وہاں بھی بچ جائیں گے، تو آپ کا بھول ہے، دھوکہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آگے فرما دیا علیہا ملائکۃ غلاظ، کہ ان پر سخت قسم کے فرشتے نگہبان ہیں، مقرر ہیں، اور جو عربی سے واقف ہیں، عربی کے ماہر ہیں، اس لفظ کے ٹیمپریچر کو سمجھ رہے ہیں۔ صرف ملائکۃ غلاظ کافی تھا، لیکن مزید سختی کو بتلانے کے لیے شداد کا بھی لفظ استعمال کیا، یعنی ایسے وعدے کے پکے، دھن کے پکے، کر گزرنے والے فرشتے ہیں کہ ذرا برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کر سکتے، ذرا برابر بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی اور خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہاں بھی ہم بچ جائیں گے، جس طرح یہاں پہ کوئی انسان جو ہے سمندر کے کنارے پہنچ جائے پھر بھی موت سے بچ جائے، کوئی شخص بالکل بالاخانے پر چلے جائے، اوپر پہنچ جائے اور وہاں سے گرنے سے بچ جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ وہاں سوچیں کہ وہاں پہ ہم بچ جائیں گے یا اپنے بچوں کو ہم بچا لیں گے، تو آپ کا بھول ہے، آپ وہاں نہیں بچ سکتے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، آج جو نظام تعلیم نافذ ہے، انگریز کے زمانے حکومت میں پھر بھی عافیت تھی، راحت تھی کہ اس وقت تعلیم دی جاتی تھی، وہ قصے اور کہانی پڑھائے جاتے تھے، چیتے کے، شیر کے، گیدڑ کے، کتوں کے، لومڑیوں کے، جس سے عقیدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ لیکن آج ایسے ایسے قصے اور مضامین پڑھائے جاتے ہیں جس سے عقیدے پر اثر پڑتا ہے، عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے، اسلام سے متنفر کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم پر مزید جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا الگ سے انتظام کریں، چاہے مکتب کی شکل میں، مدرسے کی شکل میں یا ہوم ٹیوشن کی شکل میں، جو بھی نظام، جو بھی سسٹم ہو، جو وہ انتظام ہو، آپ کے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کیا اور ہمارے بچے نعوذ باللہ اگر مرتد ہو گئے یا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو اس کا وبال ہم پر پڑے گا۔ سب سے پہلے اس کا جو ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوگی اور خدا کی باز پرس ہوگی، تو اس دن ہم اور آپ بچ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ہم صحیح فکر کریں، بچوں کی ہم دینی تعلیم کی فکر کریں، ایسے جگہوں پر ہم ان کو ڈالیں یا ایسے ادارے میں ان کو ڈالیں جہاں صحیح تعلیم دی جاتی ہو، جس سے ان کی آخرت خراب نہ ہو، ان کی عاقبت خراب نہ ہو۔ دین اصل ہے، دنیا کے لیے آپ جو بھی کریں، لیکن دنیا اصل نہیں ہے بلکہ دین اصل ہے۔
آخرت اصل ہے. اگر آپ کا ایمان محفوظ رہا, آپ کا ایمان بچ گیا, تو آپ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. لیکن آپ نے جو ہے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی تو آپ تو لاکھ آپ کچھ بھی کر لیجئے, پڑھا لیجئے بچوں کو, کچھ بھی کر لیجئے, یہاں تو آپ کو کامیابی مل جائے گی, چند دن کی کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی. لیکن آخرت سے ہمیشہ جو جہاں جنت آپ حاصل کرتے, جنت پاتے, ہمیشہ کا آرام پاتے, اس سے آپ محروم ہو جائیں گے, اور ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ آپ پر واجب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.